سمجھ گیا آپ کی بات، میں سمجھ گیا کہ آپ کے نبی ان کو اللہ کہہ کر بلاتے تھے، لیکن آپ وکاس بھائی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے اللہ اس کائنات کے خالق ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال کم و بیش پرانی ہے، ٹھیک ہے نا. اور انسان جو ہے اس زمین کے اوپر صرف اور صرف 2-2.5 لاکھ سال سے ماڈرن انسان آباد ہے، اور انسان نے بولنا 75,000 سال پہلے شروع کیا ہے. جس شخص نے آپ کے پیچھے جو مکان ہے وہ کسی مستری نے بنایا تھا نا، اس مستری کا کوئی نام ہوگا، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے آپ کی اللہ تعالیٰ خود کو کس نام سے جانتے تھے؟ کیونکہ اللہ جو لفظ ہے وہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی صرف 2800 سال پرانی زبان ہے. وکاس بھائی اگر آپ کا اللہ حقیقت میں وجود رکھتا تو وہ آپ کو یہ بتانے پر قادر ہوتا کہ اس تخلیق کائنات سے پہلے میرا نام کیا تھا، میں عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا تھا، اور میں نے اس کائنات کو کیسے بنایا. وکاس بھائی یہ اویس اقبال صاحب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں عقلی دلائل سے. ان کی خدمت میں غنی خان جن کی شاعری کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، پشتو کے عظیم شاعر جن کے اوپر مولویوں نے متحد ہو کر الحاد اور کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور ابھی تک انہیں ملحد سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ کے بڑے ولی تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھاتا. کیسے سمجھاتا؟ تو پرسوں میری بات ہو رہی تھی ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نور الامین یوسفزئی صاحب جو بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے، ان سے غنی خان کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب غنی خان کی زندگی میں کیا آپ کی ملاقات ان سے ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گیا تھا، تو ان کے ڈیرے پہ مختلف لوگ بیٹھے تھے اور ان کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہی بات ہو رہی تھی، کیونکہ بہت لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ غنی خان اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے. تو غنی خان نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، اس کا وجود ہے. پھر مجلس کو عقلی دلیل سے سمجھایا. اور کیسے؟ فرمایا کہ دیکھیں، اگر آپ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر 1 2 3 4 5 ہیں، یعنی ایک ایک ٹکڑے پر آپ ایک ایک ہندسہ لکھ لیں، 1 سے لے کر 5 تک. پھر ان ٹکڑوں کو آپ اکٹھا کر لیں اور ٹیبل پہ رکھ دیں یا زمین پہ رکھ دیں. اب آپ نے اکٹھا کر کے رکھ دیا ٹکڑوں کو، ہوا آ گئی اور ہوا نے ان اکٹھے ٹکڑوں کو منتشر کر دیا. تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ ان ٹکڑوں کو جو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور 1 سے لے کر 5 تک ہندسے اس کے اوپر لکھے ہیں، تو اگر انہی ٹکڑوں کو آپ منتشر کر دیں، دور دور رکھ دیں، اور وہ ٹکڑے منتشر ہیں، لیکن ایک طوفان آ گیا، سخت طوفان، اور اس طوفان نے ان منتشر ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، تو یہ تعجب کی بات ہے. غنی خان نے عقلی دلیل سے مجلس کو سمجھایا کہ دیکھیں، یہ جو کائنات ہے، کائنات کا جو کارخانہ ہے، اس میں ہر چیز دوسری چیز سے بھاگتی ہے. اس میں ایک انتشار ہے، کتنا بڑا انتشار ہے اس میں. لیکن اس انتشار کے باوجود بھی یہ کائنات اور کائنات کا یہ کارخانہ متحد ہے، اکٹھا ہے، اور اس کا یہ اتحاد انسان کو فائدہ دے رہا ہے. تو بھائی جب منتشر کائنات کو آپ متحد کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، آپ اکٹھا دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کوئی ہوگا نہیں؟ کوئی تو ہے نا جس نے اس منتشر کائنات کو اکٹھا کیا ہے. تو نور الامین یوسفزئی صاحب بتا رہے تھے کہ کسی نے سوال پوچھا کہ خان صاحب وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو غنی خان نے کہا کہ میرے جانان یعنی اللہ. میں ان کی خدمت میں یہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ منتشر کائنات کو دیکھ لیں، پھر اس منتشر کائنات کے اتحاد کو دیکھ لیں، تو کیا یہ ویسے متحد ہیں؟ کوئی تو ہے. آپ اس طاقت کو کسی بھی نام سے پکارے، لیکن ہے، اور ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا.